حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے، اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا۔ بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا،
اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا, بائک بھی دلایا, سب کیا, اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز, تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا اسے, لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو, دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا, تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں, تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں, یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا, اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے کو رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں؟
تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر، آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں.